اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے کوئی کرنے والا ہونا ضروری ہے. اتنے بڑے بڑے کام دنیا میں کسی کرنے والے کے بغیر ہو گئے, پورا انسان پیدا ہو گیا, انسان پیدا ہو گیا بھائی. یہ انسان کا ہونا یہ خود اس کی علامت ہے, یہ ہوا نہیں ہے, اسے پیدا کیا گیا ہے, یہ بنایا گیا ہے, اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تبھی تو جو کہتے ہیں نا اللہ ہے تو ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا. اللہ نے قرآن میں کہا وفی انفسکم, اپنے آپ میں غور کرو تو میرا ہونا تمہیں سمجھ میں آ جائے گا, میرا ہونا سمجھ میں آ جائے گا تمہیں کہ میں ہوں. تو یہ لوگ تو بالکل ہی فارغ ہیں عقل سے, ان کی ہر دلیل میں انہی کا جواب موجود ہے. ایک نے دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ نام کا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا, عیسیٰ نام کی کوئی شخصیت معاذ اللہ آئی نہیں ہے. یہ سب مذہبی اسکالرز کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, اور کسی تاریخی کتاب میں عیسیٰ ابن مریم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. وہی بات یاد رکھیں, جھوٹ بولو اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہ اگلے کو یقین آنا شروع ہو جائے. تو میں نے جیسے اس کا کلپ سنا, میں نے کہا اس پاگل سے کوئی پوچھے کہ کوئی ہسٹری ایسی ہے جس میں قبل قاف میم کے علاوہ کوئی اور حوالہ لکھا ہو ہے؟ نہیں یاری بات. ہم کہتے ہیں 2020 میں یہ کام ہوا, تو کیا مطلب عیسیٰ ابن مریم کو بیس بنا کے کہتے ہیں نا کہ ان کے بعد سے 2020واں سال چل رہا ہے. جس شخصیت کو ہر ہسٹری کی بیس بنایا گیا ہو کہ اس سے پہلے یا اس سے بعد میں یہ کام ہوا, اسی شخصیت کو کیا کر دیا غائب, اور کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے خاندانی عالم تھے, ایک بات بہت زیادہ کہا کرتے تھے کہ اہل باطل کے پہ رد کے لیے اسٹڈی زیادہ نہیں چاہیے, مطالعہ زیادہ نہیں چاہیے, دماغ میں ایک عدد کھوپڑی کا ہونا, کھوپڑی میں ایک عدد دماغ کا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے, کھوپڑی میں ایک عدد دماغ کا. ان کی اپنی باتوں میں ان کے جوابات ہوتے ہیں, یہ کبھی کسی ایک دعوے پر یہ رکتے نہیں ہیں, ان کی اپنی باتوں میں تضاد. تبھی تو قرآن کے الفاظ دیکھو, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن کہتا ہے اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا, غلط کلام ہوتا, جھوٹا کلام ہوتا, اس میں آپس کی آیتوں میں بہت اختلاف ہوتا, ٹکراؤ ہوتا. جب ہم یہ آیت پڑھتے تھے اس وقت ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی معاذ اللہ جھوٹا آدمی بھی تو کنٹینیو ایک بات کہہ سکتا ہے اور آپس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. بھائی جو غلط دعویٰ کرے وہ A to Z غلطی کرتا رہے اور اس کو چینج نہ کرے, یہ ممکن ہے نا؟ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے ٹیکنیکل آپ لوگوں نے بنایا ہے. پہلے میرے بیان ہوتے تھے رونے دھونے والے, اصلاحی, یہ کرو وہ نہیں کرو. یہ تو لوگوں سے الجھ کے نا ہم خود ایک سائنسدان کی طرح سے دماغ بن گیا ہے ہمارا. میرے پہلے آپ بیان جو ہوتے تھے نا 2000 میں, 1999 98 میں, ایسے جذباتی بیان ہوتے تھے, جنت پہ جہنم پہ لوگ جوش میں آتے تھے, رونا دھونا یہ سب. لیکن جب ہمیں لوگوں میں چلے پھرے نا اندازہ ہوا کہ ان کی تو سیٹنگ ہی کیا ہے لوگوں کی کیا سیٹنگ ہی کیا ہے, آؤٹ ہے. کچھ نظریات ہی ٹھیک نہیں ہے, کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. اگلے کو جنت پہ یقین ہی نہیں آ رہا تو کیا خوش ہوگا جنت پہ؟ وہ کہے گا یار یہ ایسی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اورے ایسی بس مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے حوروں کے چکر میں ڈال دیا. سیاسی بیانات ہیں تو مذہب بھی لوگوں کو ایسی سیاسی باتیں کر کے موٹیویٹ کرتا ہے. بعض گوروں نے لکھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم ان کو نبی تو نہیں مانتے لیکن معاشرے کے ایک بہت بہترین انسان تھے, معاشرے کو انہوں نے صحیح لائن پہ لانے کے لیے موٹیویٹ کیا, موٹیویشن کے لیے کچھ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے بیان کر دی. یعنی بہت اچھے انسان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ایک معاشرے کی اصلاح ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک جنت جہنم کا کانسیپٹ نہیں ڈالا جائے گا معاشرہ سدھرے گا نہیں. تو بہت نائس پرسن تھے وہ بس. حالانکہ ہم اس دعوے کو کفر سمجھتے ہیں. نائس پرسن کہہ دینا آپ کی شان کے لیے کافی نہیں ہے, یہ تو آپ کی توہین ہے. آپ نائس پرسن سے اوپر کی چیز ہیں. وہ کیا ہے؟ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر, سفیر, تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے سلیکٹڈ, گاڈ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے آپ کا. اور جو کہیں گے وہ خود نہیں کہہ رہے بلکہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کہہ رہا ہے آپ کی زبان پہ.
تو جو بہت ہی اچھے قسم کے انگریز ہیں نا وہ کہتے ہیں ویری گڈ نائس پرسن. تبھی وہ ایک گورے نے کتاب لکھی ہے نا تاریخ 100 انسانوں کے بارے میں کہ دنیا میں بہت ہی جن کا اثر پڑا ہے دنیا کے اوپر، ان میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بہت انہوں نے معاشرے پہ ایک اچھا اثر ڈالا ہے. تو اچھا اثر تو بھائی نیوٹن نے بھی ڈالا ہے، اچھے کام تو نیوٹن نے بہت کیے ہیں، اچھے کام تو اقوام متحدہ نے بہت زبردست اچھے اچھے کام کیے. یونائٹڈ نیشن نے، آج یونائٹڈ نیشن اگر نہ ہو تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہڑپ کر دیں. WHO کے بھی بہت سارے اچھے کام ہیں. یہ ہمیں فری پاکٹ میں جو مل رہی ہیں اتنی ویکسین، یہ ساری WHO کی وجہ سے تو مل رہی ہیں. تو کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، ہو رہے ہو کام اچھے بھی ہو رہے ہیں، غلط بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے اچھے بھی ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے نا میرے بھائی، وہ بالکل ہی منفرد دعوت ہے، وہ بالکل ہی ایک الگ بات ہے. اور اس کو قبول کیے بغیر، اس کو مانے بغیر آپ انسان کے بچے بن ہی نہیں سکتے. دیکھو میرے بیانات ہوئے نا، ذاتی مکان کوئی ضروری نہیں ہے. بہت دفعہ میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اب دنیا مسافر خانہ ہے، ذاتی گھروں میں یہ اینٹ میری ذاتی ہے، یہ دیوار میری ذاتی ہے، یہ میری پرس. کیا ہوتا ہے یار، کرائے پہ بھی وہی فائدہ ہے جو، ارے گھر اپنا ہو یا کرائے پر ہو، رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے. روٹی خرید کے کھاؤ یا کوئی فری پھوکٹ میں پکڑا دے آپ کو، رزلٹ کیا ہے؟ چبا کے کھا کے جو لذت حاصل ہوگی، نگلنے کے مزہ آئے گا، وہ تو اپنی روٹی میں بھی وہی ہے اور کسی اور کی روٹی میں بھی وہی ہے نا. تو مکان جو رہنے کے لیے لیا جاتا ہے، اگر وہ رینٹ پر ہے، فائدے اس کے وہی ہیں جو خریدے ہوئے مکان کے ہیں، وہی فائدے ہیں اس کے. آپ وہ پھر ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا. بہت سے لوگ نئے بھی آتے ہیں نا، وہ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں یار کہ ذاتی مکان ہی نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ذاتی مکان نہیں ہونا چاہیے، اس پر میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. ذاتی مکان کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ہو تو اچھی بات ہے، نہیں ہو تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. بہت زیادہ اللہ نے پیسہ دیا ہے. خلاصہ اس بیان کا یہی ہے کہ اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا آپ کو کہ طبیعت سے اچھا کھا رہے ہو. آپ چائے میں ڈبو ڈبو کے پاپے نہیں کھا رہے، بلکہ آپ کا ناشتہ بھی وی آئی پی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ڈرائی فروٹ ناشتے میں ہونا چاہیے، تو ڈرائی فروٹ کا بھی آپ کے پاس پیسہ پہلے ان چیزوں پہ خرچ کر لیا. آپ صبح ایک پاؤ پستہ کھایا کریں، چبا چبا کے خوب، زنک ملے گا آپ کو. سربیکزی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. صحیح ہے نا، گردے اچھے کام کرتے ہیں. لوگ کھاتے نہیں نا یہ چیزیں. اور آپ کا اخروٹ، دماغ کی سیٹنگ کیا ہو جائے گی؟ بہترین. اخروٹ جیسا دماغ ہے نا، ویسی اخروٹ کی بھی اللہ نے شکل بنائی، یہ بتانے کے لیے کہ جس میں ذرا سا بھی دماغ ہوگا نا، وہ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ یہ دماغ کے لیے مفید ہے، کھائے گا وہ. بالکل دماغ جیسا ہے نا، کھوپڑی اور اندر سے نکلتا ہے دماغ کی طرح. تو اللہ نے اس لیے اس اخروٹ کی ایسی شکل بنائی کہ اخروٹ کھانے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اخروٹ بزبان حال کہہ رہا ہو کہ تو اگر اخروٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تیرے دماغ میں اگر مغز ہے، اخروٹ نہیں ہے، تو میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لے گا کہ میں کس کے لیے مفید ہوں؟ تیرے دماغ کے لیے مفید. اس کو اللہ نے بنایا ایسے ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اس میں خود میسج رکھا ہوا ہے کہ کس چیز کے لیے مفید ہے. تو کھانے میں آپ نے بہت اچھی وی آئی پی سے مراد صحت مند خوراک. پہلے پیسہ اس پہ خرچ ہو انسان کا. دوسرے نمبر پر انسان کا پیسہ خرچ ہو رہائش سے میری مراد ذاتی یا کرائے نہیں، گھر کشادہ ہو، ہوادار ہو، دھوپ کا انتظام ہو، روشنی ہو. صحیح ہے نا. کرائے پہ آپ ایک ذاتی مکان آپ کو مل رہا ہے چھوٹا، جی اپنا ہے، لیکن اپنا گھر کیا ہوتا ہے؟ اپنا ہوتا ہے. 80 گز کا آپ نے اتنا سا مکان ذاتی ہے، ذاتی میرا ہے، میرا مکان. اور اس میں نہ دھوپ کا انتظام ہے، نہ وینٹیلیشن ہے. گندے نالے پہ وہ کھلتا ہے. کھڑکی کہاں کھلتی ہے؟ برساتی نالے پہ، ٹھیک ہے نا. اس میں موٹی موٹی جالیاں لگانی پڑتی ہیں مچھروں سے بچنے کے لیے. جھانکتے ہو نالے نظر آتے ہیں، گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. تو یہ اس سے وہ آدمی کروڑہ گنا بہتر ہے جو کرائے پہ رہ رہا ہو مگر گھر اس کا کشادہ ہو، صاف ستھری لوکیشن ہو، دائیں بائیں چرسی ہیروئنچی بولو نا بھائی نہ رہتے ہو. صحیح ہے نا. علاقہ صاف ستھرا ہو، دھوپ آتی ہو گھر میں، بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی کھلی گھر کے اندر ہی جگہ ہو. تو کرائے پر یعنی گھر کا مطلب یہ ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے
اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے خطاؤں کو معاف کر دے اور میرے گھر کو کشادہ کر دے۔ اگرچہ ہمارے نبی نے غربت کی وجہ سے چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا، مگر دعا کیا مانگی؟ گھر کی وسعت کی۔ تو بزبان حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بھائی میں تو دنیا سے بے رغبتی ہے، تو مجھے تو اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، یا دیا ہے تو میں نے صدقہ کر دیا، رکھا ہی نہیں، تو میں تو گزارا چلا رہا ہوں۔ لیکن اگر گھر کی نعمت چاہتے ہو تو وہ گھر کیا ہونا چاہیے؟ وسعت، کشادہ۔ گھروں کی تعمیر پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اتنے کمرے بنا لیے، اس میں صحن ہے ہی نہیں، کھلا آسمان ہی نہیں ہے۔ او بھائی کیا کر رہے ہو، کیسے رہتے ہو یار اس کے اندر؟ میں تو اب گھروں میں جاتا ہوں نا، لوگوں کے موضوع چینج ہو رہے ہیں لیکن جلدی سے آ رہا ہوں میں اصل بات کی طرف۔ میں گھروں میں جاتا ہوں، اتنے بڑے بڑے گھر پورے پیک، ایک ڈک بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ وہاں سے ہوا آ رہی ہے اسٹائل سے، یوں کر کے یہاں سے اس کو خوش ہو رہے ہیں یار کیا اسٹائل ہے ہوا کا نا، یوں آتی ہے ہوا بھی بہت ٹینشن میں آ جاتی ہے نا، کھانچے تلاش کر کر کے پھر یہاں سے سائڈوں سے گزر کے نکل جاتی ہے۔ ارے کوئی کھلا صحن کیوں نہیں چھوڑا آپ نے بھائی؟ صرف شو بازیاں کہ گھر دیکھنے میں لگے کہ لگژری بنا ہوا ہے، اور کھلا رکھو، کچا صحن رکھو، اس میں کچے صحن میں پودے لگاؤ اللہ کے بندے، کچے صحن میں منجی ڈال کے جب بیٹھو گے نا نیچے سے بھی ہوا لگے گی، چارپائی میں ہوا چاروں طرف سے لگتی ہے نا۔ منجی لوگ نہیں سمجھتے، کراچی میں منجی پنجابی میں کہتے ہیں، وہ چارپائی نہیں ہوتی ایسے، اس میں نیچے سے بھی ہوا لگے گی، آپ بیٹھو کچی جگہ۔ میں جب سفر کرتا ہوں نا تو یہ جو کچے ہوٹل نہیں بنے ہوئے مٹی کے وہ چولہے ہوتے ہیں، اس پہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں عموماً جب خود سفر کرتا ہوں نا اکیلا تو اچھے بڑے ہوٹلوں میں نہیں کھانا کھاتا میں، مجھے مزہ آتا ہے یار، یہ بالکل وہ نہیں کوئلے پہ پکا رہا ہوتا ہے ایک غریب سا آدمی، اس کی دال کھاؤ، آپ ان کی دال کھاؤ یار تڑکا لگوا کے، ایسا مزہ آتا ہے، پتہ نہیں کیا ذائقہ ہوتا ہے اس میں۔ کہتا ہوں منجی پہ نا میں ادھر بیٹھا ہوں، ایسی منجی جس میں نیچے سے بھی ہوا لگے، ادھر ارلی سائڈ پہ ڈال دو، وہاں کچے میں بیٹھ کے درخت ورخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں۔ دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، فطری طور پر انسان ہمیشہ سے گرینری کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو مائل کرتی ہیں۔ خیر موضوع نہ چینج ہو جائے، جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں، تو بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے نا، لیکن ذہن سازی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار بیان کی جائے۔ تو گھر پہ خرچ کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، گھر کشادہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ سواری خاندانی ہونی چاہیے آپ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں۔ ایک عورت میں یعنی بیوی آڑی ترچھی نکل آئی تو زندگی کیا ہو جائے گی؟ برباد۔ ایک سواری، اور تیسری چیز گھر۔ نبی نے فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب وہ والی نحوست نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں کہ یہ ہے ہی منحوس، بس اس کے پاس گئے تو اب یہ تو نحوست ہی، وہ نحوست نہیں۔ مراد نحوست کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے، آپ کو سب خوشیاں مل کے بھی بیڑا غرق ہو۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں نا آڑی ترچھی عورتیں ان کو ملی، کہتے ہیں یار دنیا کی ہر نعمت ہے، اس کے باوجود بھی سکون زندگی میں نہیں۔ عورت بد اخلاق ہے، 1.5 فٹ کی زبان ہے اس کی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے، تمیز سے بات ہی نہیں کرتی۔ ایسی بات جو میرا بیان نہیں سن رہی تو ان ہوتی ہے نا ایسی، تو سکون کیا ہو جاتا ہے؟ بد اخلاق کو بہت ہی آڑی ترچھی ہو جائے نا، ہر بات کا ٹیڑھا مطلب لینا اور ٹیڑھا جواب دینا۔ اور تو نبی نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، تو انہی 3 میں بتا دیا کہ ان کو پہلے فوکس کرو، یہ ڈنکی لے کر آؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ بیوی میں خوبصورتی نہ دیکھو، وہ بات کی چیز ہے، پہلے کیا ہے اس کا خاندانی ہونا دیکھو، ورنہ وہ بدتمیز ہوگی تو زندگی عذاب بنا دے گی۔ اور گھر کشادہ، سواری بول لو نا بھائی خاندانی، مزہ آئے بیٹھ کے گاڑی میں، آپ دل چاہے چلاؤں میں، بعض گاڑی ایسی ہوتی ہیں دل چاہتا ہے چلانا۔ ابھی ہم تھر گئے تھے نا، میں کل رات میری تھر میں گزری ہے، کل نہیں سوری پرسوں رات تھر ہم گئے تھے۔ پاک ایڈ ایک ٹرسٹ ہے، شاید نام سنا ہو آپ لوگوں نے، تو میں زیادہ نہیں جانتا تھا پہلے ان لوگوں کو، تو مجھے کچھ پتا چلا یہ لوگ بہت دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں نا، بہت ہی پسماندہ علاقوں میں۔ تو مجھے تھوڑا سا دلچسپی ہوئی کہ یار شہر میں تو لوگ بڑے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے، لیکن اصل کام تو کہاں ہونے کا ہے؟ تھر میں اور ایسے دور دراز علاقوں میں، ریگستانوں میں جہاں لوگ جاتے نہیں ہیں۔ تو میں پہلے بھی انہی لوگوں کے ساتھ میرا جانا ہوا تھا،
مجھے نہیں پتا تھا ان کا ٹرسٹ ہے، پہلے جانا ہوا تھا تو ہم نے وہاں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نا بہت دور دراز علاقوں میں چاول تقسیم کیے تھے کھانے کے، وہیں بنا کے دیگیں بنا کے، تو مجھے بھی شوق تھا، میں نے کہا چلو ہم بھی تھوڑی سی خدمت بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا دیکھ بھی لیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہی لوگ دوبارہ میرا واسطہ پڑا تو پتہ چلے تو میرے شاگرد ہیں، مجھ سے پڑھے بھی ہیں یہ۔ تو میں ان کے ساتھ گیا پرسوں تھر، ڈرائیو میں نے خود کی، کیونکہ وہاں تھر میں جہاں ہم نے جانا تھا وہ وہاں سڑکیں نہیں ہیں، بہت ہی پسماندہ علاقے، 2.5 سے 3 گھنٹے ریت پہ گاڑی چلائی ہے ہم نے۔ تو اب وہاں ظاہر ہے یہ کاریں نہیں چل سکتی، تو ایک پرانی سی گاڑی تھی ان کی پراڈو، تو جب اس کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے تھے نا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار صحیح گاڑی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ پرانی گاڑی تھی تو وہ ایسا زور لگا کے ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں تو پھر وہ چل رہی ہے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی گاڑی صحیح ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، پرانی گاڑی تھی تو خیر شکر ہے بند نہیں ہوئی، وہ ریت پہ تو وہی چلتی ہے۔ تو وہاں ہم گئے نا، اتنا پسماندہ علاقہ، ایسی شدید گرمی ریت میں، وہاں ٹینٹ لگا کے لوگ رہ رہے ہیں۔ میں نے وہاں لوگوں سے انٹرویو لی، ان کو اردو نہیں آتی، سندھی بولتے ہیں وہ، تو ترجمان تھے ہمارے پاس، کچھ سندھی مجھے بھی تھوڑی بہت تو آتی ہے۔ 80 سال سے وہاں بوڑھے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی شہر نہیں دیکھا۔ میں حیران تھا بھائی تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے، لیکن بس اللہ نے ہر جگہ کو آباد کرنا ہے، ہر جگہ انسان ہے۔ تو وہاں ان لوگوں نے ماشاءاللہ کنویں بنائے تھے، ان پہ موٹریں لگائیں، پہلے کنویں ہوتے تھے بہت دور دور، اس میں اونٹ کے ذریعے پانی کھینچتے تھے، ہفتے بعد لوگوں کی باری آتی تھی۔ تو انہوں نے وہاں ٹرسٹ نے ماشاءاللہ موٹریں لگائیں، سولر پلیٹیں لگائیں، ان پلیٹوں کے ذریعے کیا ہو رہا ہے کہ موٹریں چل رہی ہیں، لوگوں کو لوگ بہت دعائیں دے رہے تھے